الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد وقد قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ دینی بھائیو، آپ کا بھی جی چاہتا ہوگا، میرا بھی جی چاہ رہا تھا کہ مولانا محبوب مظاہری اپنے خطاب سے ہم لوگوں کو نوازتے رہیں، لیکن وقت کا تقاضا، موسم کی شدت، بڑھتی ہوئی رات میں ٹھٹھرنے والا انداز پیدا ہونے لگا اور آپ لوگوں کی ہمت بھی طبیعت کے چاہت کے باوجود جواب دینے لگی۔ اس لیے مناسب یہی سمجھا گیا کہ جتنا بڑھ بات ہو چکی ہے، آپ سن چکے ہیں، علماء کرام سنا چکے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ اسی کو کان کے راستے دل میں اتار دے اور دل کے راستے عمل کے اندر ڈھل جائے تو معمولی بات نہیں ہوگی۔ اور بیچارے مولوی سجاد جاتے جاتے کہا کہ مفتی صاحب 12 بجے کے بعد شروع کرتے ہیں، بات تو تفریحی انہوں نے کہی، لیکن حالات واقع میں ایسی ہو گئی کہ ہمارا بھی 12 بج گیا، آپ کا بھی اور ٹائم کا بھی 12 بج گیا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ان مجلس کو آپ دعا کے ذریعے سے اختتام پذیر کر دیا جائے۔ اس سے پہلے میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، اس کا صرف ترجمہ کر دینا ہے، ماں بقیہ چیزیں علماء کے کرام سے آپ سن ہی چکے ہیں، اسی کا یہ لب لباب ہے۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ہم لوگ دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں، جو بات ہے سب کا ڈر ہے، اللہ کے سوا سب کا ڈر ہے، اللہ ہی کا ڈر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اللہ کا ڈر آ جائے گا تو اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری آسان ہو جائے گی، طبیعت بن جائے گی، وہ شکل ہو نہیں رہی ہے۔ تقریر ہم لوگ سنے ہیں، اور وہاں بھی اسلام پور میں تو سب سے مستقل مفتی سہراب ندوی صاحب، نائب ناظم شریعہ، سب سے وعدہ ہاتھ اٹھا کر کے کرواتے رہے۔ جب ہم بیٹھے تو ہم نے کہا کہ مفتی صاحب تو چلے گئے، ہمارے خیال سے جو انہوں نے آپ کے ہاتھ کا وعدہ کروایا ہے وہ بھی انہی کے ساتھ چلا گیا۔ اب کیجئے گا وہی جو کرتے آئے، کیونکہ دل بدلا نہیں ہے، دل بدلے بغیر کچھ نہیں کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس کے بعد جو اس کی ذریت ہم تمام لوگ جو قیامت تک آنے والے ہیں اس کو نکالا حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے اور فرمایا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام لوگوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں، آپ ہی میرے پروردگار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تکلم کے ذریعے اور سوال کے ذریعے علم سکھلایا۔ یہ تعلیم سب سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جب رسالت کا عہدہ تفویض کیا گیا تو نماز، روزے، اللہ کی وحدانیت، رسول کی رسالت کی بات نہیں ہوئی، اقرا بسم، پڑھنے کی بات ہوئی۔ اس قوم کے لیے تعلیم کتنی ضروری ہے اس کا اندازہ صرف قرآن کی اس آیت ہی سے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بزبان نے خود حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت جب ہم لوگ ہیں ان سے کلام فرمایا، الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ یہ تعلیم کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ اب آتا ہے حدیثوں میں کہ قبولاً وغیانا، سامنا آمنا سامنا ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت سے یہ وعدہ لیا۔ تو وعدہ لینے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوا الستو، وہ تعلیم کے لیے، قبولاً عیاناً، آمنا سامنا جو ہوا یہ محبت کے لیے۔ تو انسان کی فطرت میں تعلیم کا بھی جوہر اور جذبہ موجود ہے، اور انسان کی فطرت میں بھی محبت فطری ہے، ازلی ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ آپ کے دشمن سے بھی دشمن بچہ اگر ٹھوکر کھا کر آپ کے سامنے گر جائے گا تو آپ دوڑ کر کے اٹھائیے گا، کیوں اٹھا رہے ہیں؟ جبکہ وہ دشمن کا بچہ ہے، اس بچے کو تو آپ چاہتے کہ تہتے کر دیں، لیکن اٹھا رہے ہیں، وہی فطری محبت۔ تو بھر کے اس پر بات بولنا نہیں ہے، نہ اس کا وقت ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اس چیز پر غور کرتے رہو
اس کا جائزہ لیتے رہو، محاسبہ کرتے رہو۔ لغد ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجو؟ کل سے مراد یہاں جمعرات کا دن نہیں ہے، سمجھ گئے؟ یہاں کل سے مراد ڈائریکٹ قیامت ہے، کیونکہ یہ آج ہے دنیا، ہم لوگ آج کی رونق میں اور 4 دن کی چاندنی میں ہے، پھر اندھیری رات والا مسئلہ آگے ہے، اس کے لیے تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَدْ ضروری ہے، لالٹین رکھنا ہوگا، سمجھ گئے؟ نہیں تو بڑا مشکل مسئلہ ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لَغَدْ، ہر آدمی ہر شخص یہ محاسبہ کرے، جائزہ لے تو اسے کل کے لیے کیا اس نے بھیجا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پھر اللہ تعالیٰ تاکید فرما رہے ہیں اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ سے اگر ڈرو گے تو کل کا انتظام کرو گے، اور اللہ سے نہیں ڈرو گے تو آج ہی کا انتظام ہوتا رہے گا، کل کا انتظام کبھی نہیں کر سکو گے۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ آگاہ ہے جو تم کر رہے ہو، کل کے لیے بھی تیاری کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ آگاہ ہے۔ آگے آیت لمبی، اللہ تعالیٰ بہت پیار سے بندوں کو سمجھا رہے ہیں، اس پر بحث نہیں کرنی ہے، بات بھی نہیں کرنی ہے۔ یہ محفل میلاد جو مجلس منعقد ہو گئی اور جلسے کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت کا نزول فرمائے۔ بھائی ایک بات اور عرض کر دینی ہے کہ مشائق جتنے بھی ہیں، مشکلات جتنی بھی ہیں، دشواریاں جتنی بھی ہیں، دقتیں جتنی بھی ہیں، پریشانیاں جتنی بھی ہیں، تنگیاں جتنی بھی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ دور بھی کرتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بہت کھل کر کے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مختلف طرح کے مسائل کے ذریعے سے بندوں کو آگاہ کرتا ہے، میرا لگاتا ہے تاکہ وہ سمجھ جائے اور میری طرف رغبت کر جائے۔ تو بیماریوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، دقتوں کو، تکلیفوں کو، ان چیزوں کو بھی اللہ کی طرف سے سمجھنا چاہیے اور سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو قرآن بھی اللہ تعالیٰ کا کلام ہی نہیں ہے بلکہ نسخہ کیمیا، نسخہ شفا ہے۔ اس قرآن کے اندر 7 آیتیں ایسی ہیں، 6 آیتیں جس میں صرف شفا ہی کی بات ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِّلنَّاسِ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب بیمار پڑتا ہوں تو شفا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہدایت بھی اور شفا بھی ہے، جسمانی لحاظ سے شفا ہے اور قلبی کے لحاظ سے بھی شفا ہے، اندر کو بھی صاف کرتا ہے اور جسم کو بھی درست بناتا ہے۔ تو یہ ان چیزوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ شفا اور تندرستی عطا فرماتا ہے۔ اس لیے قرآن کی تلاوت اس کی برکت اپنی جگہ مسلم ہے، خاص کر کے سورہ بقرہ کے سلسلے میں آیا ہے کہ جس گھر میں پابندی سے سورہ بقرہ کی تلاوت ہوگی اس میں شیاطین کا عمل دخل نہیں ہے، اور سورہ بقرہ کی تلاوت کی وجہ سے رزق میں بھی کشادگی اور رزق میں بھی بڑھوتری اور برکت ہوتی رہتی ہے۔ ہمارے عزیز اسلام صاحب نے بھی کچھ پریشانیوں کو دوسری وجوہات سے اس طرح کا معاملہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت کروائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی وجہ سے اور پاک کلام کی تلاوت کی برکت کی وجہ سے ان کے جہاں سے مرائض کو، بیماریوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہر آدمی کے یہاں سے اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں کو دور فرمائے۔ پریشانی کی سلسلے میں ایک اور بات کر رہے ہیں، بات تفریحی ہے، ہم تفریح بنا کر کے بول رہے ہیں، تفریحی نہیں ہے۔ میں نے جو اتنی باتیں کہیں کہ پریشانی، دقت، دشواری، تنگی، مصیبت، گھٹن، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ نفس سے پریشانی نہیں ہے بلکہ اس سے دل کا متاثر ہونا، دل کا اثر لینا، یہ پریشانی ہے۔ اس سے دل کا اثر لینا یہ پریشانی ہے۔ اگر دل متاثر نہیں ہے تو پریشانی نہیں ہے۔ اب اس کی ایک موٹی سی مثال میں آپ لوگوں کو، ہم کو ہماری مثال ابھی ذہن میں یہ آ گیا، اگر کسی لڑکے لڑکی میں محبت ہو جائے، تھانے کو اطلاع ہو جائے، گھر والا بالکل ریڈی ہو جائے کہ ان دونوں کو ہٹا ہی دیا جائے، دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، اتفاق سے ایک روم دیا گیا، لڑکا کے لیے لڑکی کے لیے جیل میں پریشانی ہے کہ گھر میں پریشانی تھی؟ اس کو گھر میں پریشانی تھی کہ جیل میں پریشانی ہے؟ وہ تو چاہے گا کہ زندگی میری جیل میں کٹ جائے تو اچھا ہے،
تو ہمارے لیے جیل پریشانی کی جگہ ہے، کیونکہ ہم اس جیل کی گھٹن سے اپنے آپ کو اثر لے رہے ہیں. اب وہ اس سے اثر کے بجائے لذت لے رہا تو اس کے لیے پوچھیے. تو بس اوقات یہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں وہ پریشانی اثر لینے کی وجہ سے ہے. اسی لیے بزرگان دین اللہ والے پریشانیوں کو بھی اللہ کی طرف سے اپنی یاد کا ایک شکریہ نامہ سمجھتے تھے. اور اس کی مثال آپ کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام ہے. معلوم ہے کہ نہیں کہ کیڑا بندر میں نکلتا تھا اٹھا کر رکھتے تھے. کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا خوراک یہ جسم ہے. پریشانی تھی کہ لذت حاصل کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ اس حالت میں یار فرشتے جب صبح میں آ کے سلام کر جاتے ہیں تو اس کی لذت شام تک رہتی ہے، اور شام کو آ کر سلام کرتے ہیں تو اس کی لذت صبح تک رہتی ہے. ہم کو تکلیف کا احساس کہا ہے. بات کہ یہ باتیں اب ختم ہو رہی ہیں، یہ بات لمبی کرنی نہیں ہے. اس کے لیے مولانا محبوب مظاہری صاحب کافی دیر انشاءاللہ 3 بجا دیتے ہیں. ہم لوگ کا چاہے جی بجتا. اب تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم لوگ درود شریف پڑھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے، اس کے بیان کو بھی قبول فرما لیں. ہم لوگوں کو سننے والے کو بھی سنانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھرپور عمل کی توفیق عطا فرمائے. جس نے اس کا نظم کیا ہے اور انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے آبی خیر و برکت کا نزول فرمائے اور دین سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پر اللہم صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدارين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللہ اور جو تیرے پر نبی محمد حدیث میں اس میں بیان کیا گیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں کے اندر اتر جانے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ جو کچھ کہا گیا اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں اے اللہ تعالیٰ بیماریوں اللہ تعالیٰ جو بدعت و خرافات ہیں اس سے پوری حفاظت عطا فرما دے. اے اللہ ایک دوسرے کے اندر محبت اور وفاداری پیدا فرما دے. بغض سے حسد سے ڈاہ سے جلن سے تکبر سے ریا سے برائی سے فقر سے غرور سے ان ساری بری صفات سے اللہ تعالیٰ ہماری پوری حفاظت کرنا. ہمارے اندر کی پوری صفاتوں کو رضائل کو اللہ تعالیٰ مضمون وسائل مضمون یہ صفات کو اللہ تعالیٰ پوری طرح نکال دے. اللہ ہمارے اندر عاجزی پیدا فرما دے، انکساری پیدا فرما دے، رواداری پیدا فرما دے، ہمدردی پیدا فرما دے. اللہ ایک دوسرے کی محبت عطا فرما دے، ایک دوسرے کی بدگمانی کی جگہ اللہ تعالیٰ حسن ظن پیدا فرما دے. ایک دوسرے کی احترامی کی جگہ ایک دوسرے کے احترام کرنے کا جذبہ پیدا کرنا دے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے خیر کا فیصلہ فرما دے. ہر طرح کے شخص شعور سے فتن سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرما دے. اپنے پاک حبیب کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.